پتھر سے چشمے اوپر پڑتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ لیکن دنیا نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کسی کو انگلی سے پانی نکل رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ پتھر پر ایک چھڑی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا ہے وہ اس سے کہیں بڑا اور عظیم ہے۔ کیوں؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ متواتر طور پر یہ بات آئی ہے کہ کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا صحابہ کرام نے دیکھا، آپ کی انگلیوں سے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ واپس آ رہے تھے، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک جگہ پانی کی کمی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کہیں پانی ہے کہ نہیں ہے، تو کہا ایک چھوٹا سا برتن لے آیا گیا جس میں صرف اتنا پانی تھا کہ آپ کی انگلی بھی اس میں ڈوب نہیں پاتی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ اس پانی کو لو، اور برتن میں اپنا دست مبارک رکھا اور کہا اس کے اوپر پانی ڈالو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی پوروں سے اور اس درمیان سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے اور پوری فوج سیراب ہو گئی۔ صحابی نے کہا کتنے لوگ تھے؟ وہ سننے سے کے اندر روایت ہے، کہا ہم لوگ 1500 تھے، 1500 تھے، اور سارے لوگوں سے پانی سیراب ہو گئے۔ پھر موجہ کسی اور کو ملا؟ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات، آپ کی نبوت کا اقرار ساتھیوں صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جنوں نے بھی کیا۔ جنوں نے نہیں، تمام جاندار چیزوں نے کیا ہے، بلکہ تمام جاندار چیزوں نے نہیں، بے جان چیزوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں مکہ میں، لیکن وہاں پر کوئی مزار نہیں بن گیا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام سے آپ نے بیان کیا، کیونکہ آپ نے اس کی تعظیم کا حکم نہیں دیا، لہذا صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان پاکستانی کے لوگ بڑے آگے ہیں، آج ہمارے ہیرا پر جائیے تو دیکھیے وہاں پر چائے بنا کر کے، اور سارے لوگ بھیڑ کس کی وجہ سے؟ بلکہ بدعت کا اڈا ہم لوگوں نے وہاں پر قائم کر دیا کہ نہیں قائم کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ میں مکے میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے مجھ سے سلام کر کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بلکہ ساتھیوں، بلکہ اور آگے ایک بات بیان کر کے، ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد میں، معجم طبرانی کبیر میں، صحیح ابن حبان اور دیگر کتب حدیث میں حضرت یعلا ابن امیہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ میرے علاوہ اب کوئی اور دیکھنے والا نہیں رہ گیا۔ وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں آپ اکیلے نے، آپ نے اکیلے کیسے دیکھی؟ کہا ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہا تھا، ایک چشمے کے پاس سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا دن میں اسے 2 بار یہ بے ہوش ہو جاتا، اس نے میری نیند حرام کر دی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور دم کیا اور کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل اس کے جسم سے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہہ کر کے آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ مسلمان ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات انسان جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے نا؟ کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا مجھے، دیر تک بات اپنے ملکوں سے دیر تک باتیں کرتے رہے کہ ہمارے ہاں ایک جماعت پیدا ہو گئی جو یہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اخسع عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے کہا میں 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا تو یہاں پھر مجھ سے ملنا، بچے کی حالت بتانا۔
تو حضرت صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہیں پر وہ عورت اپنے بچے کو لیے موجود ہے اور اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی ہیں، 3 بکریاں بھی ہیں۔ آپ نے کہا ہاں بچے کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جب سے آپ نے ایسا کیا ہے، آپ یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، اس سے تو کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوئی ہے، لہذا آپ یہ 3 بکریاں قبول کر لیجیے۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا نہیں، اس کو ایک ہی لے لو، اس کا دل رکھنے کے لیے، ہے نا، اس کا دل نہ ٹوٹے، ایک رکھ لو، باقی 2 اس کو واپس کر دو۔ اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، دنیا کی ہر چیز میری رسالت کا اقرار کرتی ہے، صرف جنوں اور انسوں میں سے کافر اور فاسق قسم کے جو لوگ وہی میری نبوت کو نہیں مانتے، باقی سارے لوگ میری نبوت کو مانتے ہیں۔ یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز کیا؟ کہا کہ ایک بار اللہ کے رسول میدان میں میرے ساتھ نکلے قضاء حاجت کے لیے، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، ایک درخت کے پاس آپ گئے اور مجھ سے کہا کوئی دوسرا درخت بھی دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے کہا وہ دور ایک درخت ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے۔ کہا جاؤ اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آ جاؤ میرے ساتھ۔ چنانچہ وہ درخت آیا اور اس درخت کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ جس طریقے سے بکری کا کان پکڑ کر کے لے آتے ہیں، ویسے درخت کی ٹہنی ہم نے پکڑا، میرے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ التئمتا، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ تاکہ پردہ ہو جائے۔ آپ نے جب قضاء حاجت کر لیا تو پھر کہا ان درختوں سے کہو اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان کی طرف نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ بھاگا ہوا آتا ہے، بول رہا ہے، اونٹ آواز کر رہا ہے، اور آ کر کے آپ کے پیر کے پاس بیٹھ گیا، اپنا منہ رگڑنے لگا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹ کس کا ہے، اس لیے اس اونٹ کا کچھ معاملہ ضرور ہے، یہ کس کا اونٹ ہے؟ میں نکلا ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ کس کا اونٹ ہے، تو ایک انصاری کا اونٹ تھا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ہاں بھائی اس کا معاملہ کیا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ کہا معاملہ تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو ہم لوگوں نے کل سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں اس کو ذبح کر کے کھالو، کام کے لائق تو رہ نہیں گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں جوانی میں تو ان کے کام آیا، جوانی میں ان کی خدمت کی، اب میں جب بوڑھا ہو گیا کسی کام کے لائق نہیں تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا چلو اسے مجھے میرے ہاتھ بھیج دو، میرے ہاتھ اس کو بھیج دو۔ اس نے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ بیچیں گے نہیں، آپ ویسے لے لیجیے۔ آپ نے لیا اور اس کے اوپر مہر لگا کر کے صدقہ کے اوپر اسے چلنے کے لیے بھیج دیا۔ تو آپ نے کہا دنیا کی ساری چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے سوائے کافر اور فاسق جنوں اور انسوں کے۔ یہ چند باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سے متعلق ساتھیوں رکھی گئیں، اور ابھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے بارے میں سچی محبت کرنے کی توفیق دے، غلو اور جفا سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بھائی بیٹھے، تمام بیٹھے دوست بیٹھے، درس نہیں ختم ہوا بھائی، ابھی تو میری باری ہے۔ تشریف رکھے، سارے تشریف رکھے، کدی کدی تو ساڈے ہتھے چڑھتے ہیں جلد بندے۔ چند سوالات ہیں، سوالات، یہ سوالات آپ دوستوں سے بھی شاید ہوئے ہوں اور یہ ہوتے ہیں، اور یہ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں۔ عام لوگ بیچارے جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے نہیں، ان کے اوپر یہ سوال کر کے ان کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو قرآن و سنت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا سال 12 مہینے اور
اس کے اندر ہر دن اور ہر گھنٹہ اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمانوں کا جزء لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد نہیں مناتے. میلاد سمجھتے ہیں؟ اس میلاد کے لفظ میں بھی ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا عوام الناس کو. کہتے ہیں دیکھو یہ میلاد نہیں مناتے. آپ کو پتا میلاد کا معنی کیا ہے؟ جی پیدائش. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش. یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لیں، 2-4 مرتبہ یہ لفظ آئے گا. کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوموار کا روزہ رکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوا. یہ میلادی اب نیچے حاشیہ چڑھاتا ہے، کہتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، سامنے بیٹھنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے. کہتا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر روزہ رکھا، میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کر میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ تو تم بھی مناؤ. ہمارا پہلا پوائنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا. مہینے میں سوموار 4 مرتبہ آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 4 مرتبہ روزہ رکھا کرتے تھے. اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر مہینے کے 4 دن جلوس نکالا کر. مہینے کے 4 دن روڑوں کے اوپر آ کر جس طرح تو رقص کرتا ہے اسی طرح رقص کیا کر. جس طرح سال میں 1 مرتبہ تو جھنڈیاں لگاتا ہے، مہینے میں 4 مرتبہ جھنڈیاں لگایا کر. جس طرح سال میں 1 دن تو بسوں کا جلوس، ٹرکوں کا جلوس نکالتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو روڑوں کے اوپر لے کر آتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر لے کر آتا ہے اور ان سے نعتیں کرواتا ہے، پھر ہر ہفتے لے کر آیا کر. اور یہ بات جو یاد رکھ، کسی کوچوان سے پوچھ، کسی ٹانگا چلانے والے سے
میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ دیکھو خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے وہ تو کافر تھا، وہ تو کافر تھا جس نے خوشی منائی اور اس کی ایک انگلی ابھی بھی جہنم کے عذاب سے آزاد ہے، کہ یہ مسلمان منائے تھے پھر کافر نے خوشی منائی، اس کی انگلی کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیا گیا، کہ اگر مسلمان منائے تو پھر کتنا فائدہ ہوتی، پھر کتنا فائدہ ہوگا۔ کافر کو خواب آیا، کافر کو دیکھا، کافر کی بات مان گیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا، یدا ایک ہاتھ ہے، یدا کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ ید ایک ہاتھ، یدا دو ہاتھ۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور دونوں ہاتھوں میں 9 انگلیاں، جی دونوں ہاتھوں میں 9 انگلیاں، 10 انگلیاں۔ رب کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو وہ انگلی ان ہاتھوں میں تھی یا نہیں تھی؟ جی کافر کی مان لی، قرآن کی نہیں مانی، کافر کی مان لی، قرآن کی نہیں مانی۔ اور اس کے بعد ایک اور اعتراض کرتے ہیں، جی وہ کیا ہے؟ بڑی دلیل، کہتے جی حج کی ہے۔ حج کیا ہے؟ ہم مناتے ہیں تو اس میں حج کیا ہے؟ ہم جلوس نکالتے ہیں، اس میں حج کیا ہے؟ ہم بھنگڑا ڈالتے ہیں، اس میں حج کیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ابھی یہاں پر آپ کو ایک بڑی ساری سکرین بھی پڑی ہوئی ہے، میں دکھلاتا یہ کیسے جلوس اور اس کے اندر کیسے یہ رقص کرتے ہیں۔ ابھی واللہ انڈین گانوں پر رقص شروع ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں حج کیا ہے؟ ہم ناشتے جو ہیں بسیں ہی تو نکالتے ہیں، جلوس ہی تو نکالتے ہیں، درود ہی تو پڑھتے ہیں، نعتیں ہی تو پڑھتے ہیں، قوالیاں ہی تو کرتے ہیں، حج کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حج تو ہے، حج تو ہے، اس لیے کہ جو میلاد مناتا ہے، جو یہ قوالی کرتا ہے، جو جلوس نکالتا ہے، جو بھنگڑا ڈالتا ہے، جو رقص و سرور کی محفلیں لگاتا ہے، وہ اس کو دین سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایمان کا معیار سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو چندہ دیتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے نہیں کرتے، میلاد کے نام پر، جلوس کے نام پر، عید میلاد کے نام پر چندہ جمع ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ جی کس لیے دیتے ہیں؟ کہ ثواب کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں حج ہے، اور وہ حج یہ ہے کہ کرنے والا نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چلا ہے جو صدیق اکبر کو پتہ نہیں چل سکی، مجھے 14ویں صدی میں ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جو عمر فاروق کو پتہ نہ چلی، جو عثمان و علی کو پتہ نہ چلی، جو حسن و حسین کو پتہ نہ چلی، جو طلحہ زبیر کو پتہ نہ چلی، جو عشرہ مبشرہ کو پتہ نہ چلی، جو بدر والوں کو پتہ نہ چلی، جو احد والوں کو پتہ نہ چلی، جو تمام صحابہ کو پتہ نہ چلی، مجھے اس نیکی کا پتہ چل گیا ہے، وہ بھی 14ویں صدی میں۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، تو اس کو ثابت کر، صحابہ سے ثابت کر کہ انہوں نے جلوس نکالا ہو، تابعین سے ثابت کر کہ انہوں نے رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوں، تابعین سے ثابت کر، تبع تابعین سے ثابت کر، ائمہ مجتہدین سے ثابت کر، حتیٰ کہ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ثابت کر۔ جاؤ امام مالک سے ثابت کرو، امام شافعی سے ثابت کرو، کسی جاؤ ائمہ مجتہدین سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور آؤ جن کا تم دم بھرنے والے ہو، جاؤ علی حجویری سے ثابت کرو، معین الدین چشتی سے ثابت کرو، غریب نواز سے ثابت کرو، بلاول حق ملتانی سے ثابت کرو، اور جادو کو جو سر چڑھ کر بولے تیرے مذہب کا امام، جس کے سامنے جس کے ارد گرد تیرا مذہب گھومتا ہے، جس کے ارد گرد تیرا مذہب گھومتا ہے، میرا چیلنج ہے احمد رضا کرام بریلوی سے ثابت کر کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تو یہ میلاد اور یہ جلوس اور یہ بھنگڑے اور یہ روڑوں پر آ کر رقص کرنا امام احمد رضا خان بریلوی سے تو ثابت کر دے، انشاءاللہ تو میں نکالوں گا۔ آپ میدان میں
اور جس دن تو یہ جلوس نکالتا ہے، جا احمد رضا خان بریلوی کی کتاب اس کا جا کے مطالعہ کر لے. کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ اور اس کا صفحہ ہے اس کی جلد ہے 26، صفحہ نمبر 427 ہے. اس کے اوپر احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کی ہے، اور تو جلوس کس چیز کا نکالتا ہے؟ بتا دو کس چیز کا جلوس نکالتا ہے؟ کس چیز کی تجھے خوشی چڑھی ہوئی ہے؟ دور عائشہ صدیقہ میں پیغمبر وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پر غم چھا گئے. آپ بتلا تو صحیح. اور آگے چل اسی فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر جلد نمبر 26 415 نمبر صفحہ پہ احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے. آ جاؤ آمیدان میں. اب بتلا تیرا امام جس کے ارد گرد تیرا مذہب گھومتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آج پیدائش کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے، تو بتا دے تجھے خوشی کی چیز کی چڑھی ہوئی ہے. صحابہ رو رہے ہیں، عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور تجھے بھنگڑے ڈالنے کی پڑی ہوئی ہے. آگے اور سن. الیاس قادری نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا فیضان سنت. آج کل بڑا چرچا ہے، قرآن بھی ایک ٹیلی ویژن بھی اس نے خاص کیا ہوا ہے، بدعات اور شرکیات کو پھیلا رہا ہے. الیاس قادری نے فیضان سنت کتاب لکھی، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے. اس کے اندر لکھتا ہے یہ کتاب، یہ فیضان سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو میں بتلانا چاہتا ہوں، جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسی کتاب میں 899 نمبر پر لکھا ہے بنیاد الطالبین کا واقعہ لکھا ہے کہ بنیاد الطالبین ایک کتاب ہے. تو جو کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ملی امت کے لیے، اس کے اندر جس کتاب کا ذکر ہوگا وہ بھی تحفے میں ہوگی کہ نہیں؟ میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلے نہیں بیٹھے، تھک تو نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ذرا پاکستان انڈیا جا کے دیکھو جی، آمین ذرا اونچی کیا ہے، رفع دین کیا ہے، پھر دیکھیں آپ کا کیا حشر کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا جو کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ملی، اسی کتاب میں 899 صفحے پر ایک کتاب کا ذکر ہے بنیاد الطالبین. اس بنیاد الطالبین میں لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھنے والے ہیں، وہ مصنف ہے. الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، ویسی بات نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح تم مانتے ہو اس طرح نہیں مانتے. اس کتاب میں بنیاد الطالبین میں وہ لکھتے ہیں 428 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کی ہے؟ 10 تاریخ کی ہے، اور تو 12 کو مناتا ہے. میں کہتا ہوں چلا 10 تاریخ کو جلوس نکال کر دکھا. جب شیعوں نے مار مار کے میرا کھوپڑ گنجنا کر دیا تو پھر کہنا نکال جلوس 10 تاریخ کو. 10 تاریخ جن کے نام کے حلوے مانڈے چڑھا جاتے ہو، کھیروں چڑھا جاتے ہو، اور دودھ ہی ختم کر جاتے ہو 11ویں کا. اس 11ویں والا تمہارا پیر کہہ رہا 10 محرم ہے، اور 10 محرم کو منا کے دکھاؤ. مناؤ 10 محرم کو، پتا چلے گا کتنی محبت ہے تمہیں جی. اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ میلاد نہیں مناتے یا میلاد نہیں مانتے. یہ بھی ایک ان کا بڑا چکر ہے جو انہوں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے جی. اور کہ ان کی ایک انوکھی بھی دلیل ہے، کہتے ہیں جی ثبوت دیو. شیخ صاحب کہتے ہیں ثبوت دیو، نہ کرنے کا ثبوت دو، نہ کرنے کا ثبوت دو کہ نہیں کرنی چاہیے، جلوس نہیں نکالنا چاہیے، بھنگڑے نہیں ڈالنے چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ثبوت دو. وہ تیرے بلے کرے تو ثبوت اسی دئیے، کام تو کرے، ثبوت ہم سے مانتا ہے، ثبوت ہم سے مانتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کانفرنس سے واپس باہر نکلیں تو ایک گاڑی کھڑی ہو، ایک آدمی کہے یہ گاڑی تیری ہے، یہ گاڑی تیری ہے، اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں میری نہیں ہے. تیری نہیں ہے، اچھا ثبوت دے. ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، نہ کرنے کا ثبوت دو. وہ کہتا گاڑی میری نہیں، اچھا تیری نہیں تو ثبوت دے. وہ کہتا ہے الو، ثبوت اس سے مانگا جاتا ہے جس کی گاڑی ہوتی ہے. جو کہتا ہے میری گاڑی ہے، ثبوت اس سے مانگ. میں نے تو کہا ہی گاڑی میری ہے، اس
रब काबा की कसम, हम मिलाद के इनकारी नहीं। मिलाद किसको कहते हैं? पता है इसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादा मोहतरमा बीबी आमना गोद में लिए हुए हैं। किसको? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद। सुभान अल्लाह। गोद हाथ में लिए हुए हैं, मुस्कुराती है कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत बेटा अदा किया। मिलाद हुआ कि नहीं हुआ? मिलाद का माना क्या है? पैदाइश। मिलाद का माना पैदाइश है। हमारा ये ईमान है, हम तो मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ है, आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन ये कहता नहीं मानते, नहीं मानते। कौन कहता नहीं मानते? हत्ता कि दुनिया के किसी काफिर से भी पूछ कर देख लो, वो भी कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। अरे काफिर मानते तो मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही हमसे मनवाना चाहते हैं जैसे कोई मौलवी साहब मस्जिद के बाहर खड़े हो जाए और कहे कि ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, मैं तो आज मनवा के रहूंगा, ये मस्जिद है। अब मौलवी साहब क्या हुआ? ये मस्जिद है, तो फिर क्या हुआ? मैं आज मनवा के रहूंगा, ये मस्जिद है। मौलवी साहब आपके दिमाग को क्यों हलवे का लेप चढ़ गया? आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये मस्जिद है तो कौन इसको मानता? अरे अगर मनवाना है तो इसकी अजमत को बयान कर। अगर मनवाना चाहते हो मस्जिद को, इसकी अजमत को बयान करो कि इसकी अजमत ये है, इसके बनाने वाले को जन्नत में घर मिलता है, ये नमाज पढ़ने के लिए है, ये एहतिकाफ करने के लिए है, इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जाता है, इसके अंदर बिलावत पे खिलाफ तकरीर की जाती है, ये मस्जिद है, इसके अंदर आकर लोग कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं, कुरान के अहकाम के बारे में बात की जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है। बयान करनी तो ये चीज बयान कर। ये क्या बात थी? मस्जिद है, मस्जिद है, वो तो सबको पता है। इसका मेहराब बता रहा मस्जिद है, इसका मीनार बता रहा मस्जिद है, इसकी सफे बता रही है मस्जिद है, इसकी टूटियां बता रही है मस्जिद है, इसके अंदर लोग आ रहे हैं मस्जिद है, सबको पता मस्जिद है। तो किस चीज को समझाना चाहता है? इसी तरह मिलाद 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 न कर। अगर बात हमें समझाना चाहता है, लोगों को समझाना चाहता है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बयान कर, बैठना बयान कर। अगर तू बतलाना चाहता है, अजमत बयान करना चाहता है, आपकी सीरत को बयान करना चाहता है, तो बयान कर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना ऐसे था, आपका बैठना ऐसे था, आपका चलना ऐसे था, आपका खाना ऐसे था, आपका पीना ऐसे था, आपकी सुलह ऐसे थी, आपकी जंग ऐसे थी, आपकी तिजारत ऐसे थी, आपका सफर ऐसे था, आपकी खुशी ऐसे थी, आपकी कमी ऐसे थी। बताना चाहता है तो ये बता, बताना चाहता तो बता कि आपकी मोहब्बत ऐसी थी, आपकी वफा और जफा ऐसे थी। अगर बतलाना चाहता है तो ये बतला, क्यों लोगों को तूने धोखे में रखा हुआ है कि मिलाद है, मिलाद है, मिलाद है। कौन मिलाद का इनकार करता है? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये लोगों को धोखा देते हैं, ये लोगों को धोखा देते हैं। अल्लाह हमें इस धोखे से महफूज फरमाए। रब्बे कायनात हमें सही मानों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। अगर दर्स शुरू होता 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले बाद जो मैं रबड़ा बोल देता। अभी चूंकि टाइम बहुत खत्म हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मेरे पास भी जिस तरह शेख साहब ने कितने पॉइंट लिखे थे, 20 बयान हुए 10, तो इसी तरह मेरे पास भी जो है वो पॉइंट जो है वो बहुत थे, इनके सवालात बहुत थे, लेकिन उसमें से मैंने भी बयान किए हैं 5, मेरे भी 15 हैं। ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर, आप बहुत सारे लोग रात नहीं थे, रात मैंने वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की थी, और इस चीज को बयान करते हुए मौलवी कांपता है, मौलवी डरते हैं। जी, ये भी सीरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से लेकर नबूवत मिलने के 40 साल और नबूवत मिलने के बाद के 23 साल, और ये सारी की सारी सीरत है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सीरत में दाखिल है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी सीरत में दाखिल है। जी, और ये पता नहीं मौलवी क्यों नहीं बयान करते। बहरहाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया, उसके अंदर बहुत सारी बातें आई, और वो दर्स भी शेख साहब 2 घंटे तकरीबन 2 घंटे का दर्स था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे रहे, लेकिन अभी मैंने देखा कि शेख साहब का दर्स सुन के भाग रहे थे। ये बड़ी मुश्किल ना, पर अल्लाह ताला जल्ला शानो हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
عزت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب رسول اہل بیت کے ساتھ سچی عقیدت سچی محبت نصیب فرمائے، قولی فعلی عملی محبت نصیب فرمائے، صرف زبانوں تک نہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ تو لگ رہا ہے روڈ کے اوپر اللہ اکبر ہوں مسجد میں نہیں جاتا جی، کہتا ہے موت کے لیے حاضر ہوں لیکن نماز کے لیے حاضر نہیں جی، تو یہ ہے جعلی محبت۔ جس طرح چائنا کا مال بکتا ہے نا، اس طرح کے چائنا کے محبت کرنے والے بھی ملتے ہیں جن کی محبت زبانوں تک رہتی ہے، حلقوں سے نیچے نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرمائے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والے محفل میں آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول